اس سلسلے میں پہلے یہ خانوادہ امام حسن علیہ السلام پر بات ہو، اور اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو سورہ فجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آیتوں کو پڑھا ہے، جنہیں سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فجر کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام سے پوچھا گیا کہ کیوں سورہ امام حسین ہے، تو امام نے آخری آیات کی تلاوت فرمائی کہ ان آیات کی وجہ سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ صاحب نفس مطمئنہ حسین ابن علی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کبھی آپ کی خدمت میں اور تفصیل میں آیا تو میں عرض کروں گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ سب سے پہلے تو خیر حضور مکرم اس آیت کا مصداق ہے، کیونکہ حضور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اے اطمینان والے نفس۔ سب سے پہلے تو نفس مطمئنہ حضور مکرم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مولا علی مرتضیٰ ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن وہ اتنے قریب، ابن کریم کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ ان کے چاہنے والے سے بھی کہو یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی آپ بھی صاحب نفس مطمئنہ ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے نا، اور انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ہماری کہیں نہ کہیں اٹیچمنٹ ہے، ہم دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتا ہے ملائکہ کو کہ انہیں ان کی زیارت کرواؤ کہ جن کی محبت میں یہ جی رہا تھا۔ تو اسے حضور مکرم اور مولا علی علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور جب وہ زیارت کر لیتا ہے تو وہ اطمینان میں آ جاتا ہے کہ اب میں جانے کو تیار ہوں۔ اس وقت فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ادخلی فی عبادی، اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، یعنی حضور مکرم مولا علی مرتضیٰ چہردہ معصومین سے ملحق ہو جا۔ ادخلی جنتی، اور میری خاص جنت میں آ جا۔ تو یہ مومن کو بھی کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ کرے کہ ہم اس منزل پر پہنچ سکیں، اور جو اس منزل پر پہنچ جائے اس کے لیے پھر نہ قبر کوئی مسئلہ، نہ برزخ کوئی مشکل، نہ سوال منکر و نکیر۔ ہاں، قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن، اور گل ولایت کے سجیں گے تو مزہ آئے گا، اور ہم بھی مومن ہیں فرشتے بھی موالی محسن، بھئی یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا۔ ایسا ہی ہے۔ تو وہ مومن اہل البیت علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، یہ پہنچاتے ہیں اسے اس مقام تک۔ تو سورہ فجر ہے، سورہ امام حسین، جہاں پر جو عالی ترین مصداق ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ کا، وہ حضور مکرم ہے، ان کا خانوادہ ہے، اور خاص امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس خاطر ہے کہ سورہ کو سورہ امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ سورہ آغاز ہوتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 قسموں سے۔ پھر میں نے عرض کیا، اب ہر بات میں کہتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا کہ مولانا اب ہر بات میں کہتے ہیں کہ اگر ہو سکا تو کبھی اور بیان، اس لیے کہ باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کیا کیا جائے۔ خود یہ جو 5 قسموں سے کسی سورہ کا آغاز ہونا، یہ ایک سمندر ہے اپنے اندر۔ اس میں قرآن میں کچھ سورہ ایسے ہیں جو 1 قسم سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورہ ایسے ہیں جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورہ ایسے ہیں جو 3 قسموں سے، 4 قسموں سے، پھر 5 قسموں سے، 6 قسموں سے۔ قرآن میں کوئی سورہ ایسا نہیں جو 7 قسموں سے شروع ہوتا ہو، یا 8 قسموں سے، یا 9 قسموں سے، یا 10 قسموں سے۔ پھر قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی کیا مصلحت ہے، اس کے اندر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راز چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ پھر کبھی اور سے۔ بہرحال یہ سورہ فجر ہے جس میں 5 قسموں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کا ایک ظاہر ہے، پھر اس کا ایک باطن ہے۔ قرآن کا جو ظاہر ہے وہ ترجمے سے واضح ہے، جس کو عربی آتی ہے اور ڈکشنری سے وہ دیکھ کر ترجمہ فرض کیجئے سمجھ سکتا ہے۔ آپ ترجمے سے دیکھ کر ظاہر جو مفہوم سمجھتے ہیں وہ اس کا ظاہر ہے، لیکن قرآن کا فقط ظاہر نہیں ہے، ظاہر کا ایک باطن ہے، پھر باطن کا ایک اور باطن ہے، پھر باطن کا ایک اور باطن ہے۔ اس لیے حدیث میں قرآن کے 70 باطن ہیں، اور یہ جو 70 کا عدد ہے یہ 70 میں محدود نہیں ہے، 70 کا عدد کثرت کے لیے۔ عربی زبان میں 70 کا عدد استعمال ہوتا ہے کثرت کے لیے، مثال کے طور پر بہت زیادہ، تو 70 تک بھی محدود نہیں، پھر اللہ جانے اور کتنے باطن ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تعبیل سمجھ میں آئی؟
تعویل کا مطلب ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کا پھر ایک باطن ہے، یہ باطن ہے تعویل. اور میں نے کیا کہ تعویل کے لیے آپ کو قول معصوم چاہیے. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ سورہ آل عمران. قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا ان کے کہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے. اہل بیت علیہ السلام. قرآن کی تعویل اور کوئی نہیں بیان کر سکتا. اب جب یہاں تک بات پہنچی تو آئیے سورہ فجر کی آیت کو سنیں. پہلے ظاہر پھر باطن، یعنی پہلے تفسیر پھر تعویل. اور مجھے آنا بات یہاں سے شروع کرنی تھی اس لیے کہ ان آیات کا تعلق امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے. والفجر، ایک فجر کی قسم، والفجر فجر کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. ہاں اب یہ خاص ایک فجر ہے اور پھر 10 راتیں ہیں. ہاں والشفع والوتر، آڈ کی قسم، ایون کی قسم یعنی جفت کی قسم، طاق کی قسم. واللیل اذا یسر، اور ایک رات کی قسم کے جو گزر رہی ہے. یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں. تو آپ دیکھیں کیا مزاج ہے قرآن کا. فجر کی قسم، ایک خاص فجر کی، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم. آڈ اور ایون، آڈ اور ایون جانتے ہیں آپ، ایون نمبرز ہوتے ہیں 2 4 6 8 10. آڈ ہے 1 3 5 7 9 اس طرح. تو آڈ کی قسم، ایون کی قسم. اچھا ایون کو ایون کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ 2 برابر سے ہوتے ہیں، ایون ہوتے ہیں. 2 کو آپ تقسیم کریں گے 2 برابر سے ہو جائے گا، 4 کو تقسیم کریں گے برابر. اس سے مجھے کام لینا ہے، اس لیے کہ تعویل میں ایک مطلب ہے یہاں پر. واللیل اذا یسر، اور ایک رات کی قسم جو گزر رہی ہے. اب اس کا ایک ظاہر ہے، کس فجر کی قسم ہے، کن 10 راتوں کی قسم ہے. یہ معمولاً تفاسیر میں ہے کہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، جو حج کی 10 راتیں ہیں اس کی قسم. ایک خاص فجر کی قسم، چونکہ جب 10 راتیں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر عید کی فجر آ جاتی ہے. اس کا ایک اور باطن اور گہرائی وہ ہے محرم کی 10 راتیں، محرم کی 10 راتوں کی قسم. اور پھر صبح عاشور، فجر کی قسم. واللیل اذا یسر، اور مزید ایک رات کی قسم یعنی شام غریبہ کے جو گزر رہی ہے. اس کی تعویل یہ ہے. اس کا ایک اور باطن ہے، اور کیجئے گا یہاں پر در حقیقت. اب جو میں باتیں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیث صادق آل محمد ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 14 معصومین کی قسم کھائی ہے. 14 معصومین کی قسم کیسے؟ اب ذرا سنیے گا. 14 معصومین کی قسم ہے لیکن ریورس سیکوینس میں، یعنی قسم شروع ہو رہی ہے حضرت حجت سے. والفجر، فجر کی قسم یعنی امام زمانہ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی قسم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت توجہ کیجئے گا. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. امام زمانہ علیہ السلام سے اب اوپر جو 10 معصوم ہیں وہ کون سے 10 معصوم ہیں؟ تو امام نے تعبیر بیان کی آج جن امام کی مجلس ہے. فرمایا امام حسن عسکری ہے نا امام سے پہلے، فرمایا من الحسن الی الحسن. 10 ائمہ کی قسم یعنی حسن عسکری سے حسن مجتبی تک کی قسم. 10 امام ہو گئے. امام زمانہ علیہ السلام، فجر کا مطلب ہے امام زمانہ. 10 راتوں کی قسم یعنی حسن عسکری علیہ السلام سے حسن مجتبی تک کی قسم. دیکھیں سلسلہ عصمت میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، حسین ایک ہی ہے، اور سیدہ سلام اللہ علیہ بھی ایک ہی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر آپ بیدار ہیں اور ماشاءاللہ بیدار ہیں، مجھے اطمینان ہے جو آپ کا معیار سماعت ہے، تو آپ ذرا سنیے گا. من الحسن الی الحسن، 10 راتوں کی قسم یعنی ایک حسن سے دوسرے حسن تک کی قسم. پھر ہے والشفع والوتر، ایون کی قسم، آڈ کی قسم. والشفع، امام حسن علیہ السلام سے اوپر قسم ہے، ایون یعنی 2. والشفع، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم یعنی علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کی قسم. یہ وہی ہے مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا ہے. میں سورہ فجر سے آگے سورہ رحمان پر. مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر ہیں کہ جو مل گئے. اب ان 2 سمندروں کا بھی ایک ظاہر ہے، آپ سرچ کیجئے گا گوگل پہ آپ کو نظر آئیں گے 2 سمندر ایسے کہ جو گلف آف الاسکا کے پاس ہیں، کہ جس میں 2 الگ الگ کلر کے ہیں، دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے، دونوں کا مثلا ان کا کلر الگ ہے، اور وہ ساتھ بہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے.
حضور نے فرمایا، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اسے، پتہ نہیں آپ تک اس فقیر کا کوئی کلپ پہنچا یا رمضان تک کا یا نہیں پہنچا، کہ جس میں ہم نے رمضان مبارک میں ایک بات کہی تھی ان آیات کو پڑھ کر، کہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ ان دو سمندروں سے مراد ہما علی و فاطمہ، مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، غور کیجئے گا، اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا، یعنی اللہ نے علی و زہرا سلام اللہ علیہما کے سمندروں کو ایسے ملا دیا کہ ایک ہے عصمت و طہارت کی سمندر، ایک ہے علم اور حکمت کا سمندر، اللہ نے ملا دیا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا انا برزخن، انہیں ملانے والا میں ہوں کہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے یہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے ان سمندروں سے لولو اور مرجان خارج کیے۔ لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے۔ مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب ہم نے اس تفسیر کو بیان کیا تو صاحب تفسیر در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی، جن کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے اس تفسیر کو لکھا ہے۔ تو خیر ہم نے جب اس کو بیان کیا تو ایک صاحب تھے وہاں پر جنہیں تکلیف ہوتی ہے، میں سنی نہیں کہوں گا، سنی برادران جو ہیں وہ تو اہل بیت علیہ السلام سے عشق رکھتے ہیں، لیکن کچھ گھس بیٹھی ناصبی بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے کہہ دیا، اپنی طرف سے تفسیر بنا دیتے ہیں کہ بحرین مرج البحرین یلتقیان، ان سے مراد علی و فاطمہ ہیں، اور مرجان سے مراد حسین ہیں، اور ان سے مراد لولو سے مراد حسن ہے، یہ کیسے پڑھ دیا؟ تو میں نے کہا جناب یہ ہم نے خود سے نہیں پڑھا، یہ تو تفسیر میں لکھا اور قال رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، رسول اللہ نے بیان کیا۔ بعد میں نے خیر ایک بات کہی ایک اور مقام پر، میں نے کہا کہ یہ بات میں اصولی طور پر مجھے پسند آئی کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنی طرف سے تفسیر کیسے بیان کر دی، قرآن کی آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے تھوڑی ہو سکتی ہے۔ تو میں دس بستہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کی ایک آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی ہے تو پورے دین کا خلیفہ اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یو علی، بات واضح ہے۔ ہم سب کی مشکل حل کرو، مشکل کشاری نعرے ہم ان قسمہ پھر غور کیجئے گا، والفجر ولیال عشر، ایک فجر کی قسم یعنی حضرت حجت کی قسم، 10 راتوں کی قسم یعنی امام حسن عسکری سے امام حسن مجتبیٰ تک کی قسم، والشفع والوتر، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم یعنی بی بی زہرا اور مولا علی علیہ السلام کی قسم، والوتر، اور ایک تنہا کی قسم جو سب سے زیادہ افضل ہے، اشرف کائنات ہے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی قسم۔ بعض تفاسیر میں آیا اللہ کی قسم ہے، میرے ساتھ آپ انشاءاللہ۔ یہ وہ قسم ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خاص یہاں پر قسم کھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ایک خاص جلالت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو حسن مجتبیٰ، حسن وہ ہیں جو حسین کے بھی امام ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں اب میں کیا عرض کروں، امام حسین علیہ السلام کا تو الگ سے نام ہی نہیں رکھا گیا۔ حسین پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ حسن سے ہے حسین، حسین کہتے ہیں چھوٹے حسن کو، اس میں مصغر ہے عربی میں، یہ حسین حسن سے اس میں مصغر ہے یعنی چھوٹا حسن، یعنی حسن کو چھوٹا کر دیں تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کر دیں تو حسن بنتا ہے۔ اچھا یہ وہ 2 نام ہیں کہ جو عربی تہذیب و ثقافت میں آپ جائیے اور ویسے ہی نیوٹرل اسلام سے ہٹ کر بھی مطالعہ کیجئے، کسی کبھی نام امام حسن سے پہلے حسن رکھا ہی نہیں گیا۔ اس روئے زمین پر وہ پہلی ہستی جن کا نام حسن رکھا گیا وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور اس روئے زمین پر وہ پہلی ہستی جن کا نام حسین رکھا گیا وہ بھی حسین ابن علی فرزند فاطمہ۔ ان سے پہلے آپ کو نہ حسن نام ملے گا نہ حسین، اگرچہ کہ عربی نام ہے اور بڑی واضح عربی ہے، اس میں کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے ویسے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سامنے کے لفظ کو بھی چھپا کے رکھے اپنی حجت کے لیے، کہ فاطمہ نام آپ کو ملے گا پہلے، بی بی فاطمہ بنت اسد، خود مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور بھی فاطمہ ہے تاریخ میں، لیکن امام حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں۔
یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو حجت کے نام کو پردہ غیبت میں رکھے، اور اگر چاہے تو خود حجت کو پردہ غیبت میں رکھے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ۔